بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 9واں سبق ہے اور ہمارے اس سبق کا عنوان ہے کہ بچوں کی تربیت کس عمر میں شروع کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کس عمر میں شروع کرنی چاہیے، کس عمر میں ان کو اسکول بھیجنا چاہیے اور باقی چیزیں سکھانی چاہیے، اور بچے کے مزاج اور رویے کا کیا علاج والد بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کافی سارے گھرانے ایسے دیکھے ہوں گے کہ بچہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور ہم بڑے سن رہے ہوتے ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بچہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے اور ہم اسے داد دے رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بڑے بھائی کو مار رہا ہوتا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے اس بچے کا مستقبل خراب ہو رہا ہوتا ہے، بچے کی یہ عادتیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو بچے کے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہوتی ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے کے ذہن میں جو بات اور تصویر بنتی ہے وہ ہمارے روکنے سے نہیں رکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اگر بچے کو کسی چیز سے بار بار روکو گے تو بچہ سوچے گا کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ مثلا میں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کالے گھوڑے کے متعلق نہیں سوچنا، آپ نے ہاتھی کے متعلق نہیں سوچنا، تو اب یہ چیزیں جو کہیں میں نے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی کہ ہاتھی کیا چیز ہے، کیوں روکا جا رہا ہے، گھوڑا کیا چیز ہے، گھوڑے کے متعلق کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچوں کو فوراً موقع پر نہ روکنا چاہیے، بچوں کو بعد میں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ بچے کے صحیح، کیونکہ آپ اپنے بچے کو 7 سال سے پہلے جو کچھ سمجھائیں گے سکھائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے اتنا نہیں رہتا جتنا 7 سال کے بعد رہتا ہے۔ جیسا کہ بچوں کے سکول بھیجنے کی عمر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی 4 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، ہم اسے سکول بھیج دیتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ سکول کچھ حاصل نہیں کر کے آتا۔ ہاں، اس کو گھر میں رکھ کر اس کو خود اچھی باتیں سکھائیں، اس کی اچھی تربیت خود کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں 6 سال سے پہلے اسکول میں بچے کا داخلہ نہیں ہے۔ آپ جاپان میں چلے جائیں، جاپان کے اندر بھی ایسے، لیکن جاپان کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن وہاں صرف کھیل کود ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ 7 سال کے بعد پھر اسے تعلیم بھی اچھی طریقے سے دی جاتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر دیکھا ہے کہ حضرت ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز کا حکم کرو۔ اب نماز کا حکم بھی ان کو 7 سال سے پہلے کا نہیں کہا گیا، 7 سال کی عمر تک کہا حکم کرو، ان کو سکھاؤ نماز کے متعلق، ان کو سمجھاؤ نماز کے متعلق۔ یہ 7 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ گویا کہ شریعت میں بھی بچے کو تعلیم دینے کے لیے کم از کم بچہ 5 سال سے اوپر ہو، 6 سال 7 سال، اگر بچہ زیادہ سمجھدار ہے تو 5 سال کا، اور اگر نہیں ہے تو پھر 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں آپ اپنے بچے کو پھر تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ بسا اوقات بچے کا جو مزاج اور بچے کا جو رویہ خراب ہوتا ہے وہ بچے کے والد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ کیسے بچے کے والد کی وجہ سے؟ دیکھیں، والد کی توجہ اور بچے کا مزاج یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ اکثر بچوں میں بگاڑ کے مزاج میں بگاڑ والد کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اکثر بچوں میں مزاج بگڑنا کی وجہ جو ہوتی ہے وہ والد کی طرف سے نہ ملنے والی توجہ ہوتی ہے۔
بچوں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ والد اپنی توجہ بڑھا سکتا ہے۔ مثلا بچوں سے نگاہیں ملا کر ان کی بات سنے اور ان سے بات کرے۔ بچوں کو اپنی پیٹھ پر، اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتا ہے۔ دیکھا نہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مسجد نبوی میں بھی آپ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اپنے کندھے پر بٹھاتے اور گھومتے، کہتے یہ آپ کی سواری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ سوار بھی دیکھیں نا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ تو اس لیے والد کو چاہیے کہ اپنی پیٹھ پر، کندھوں پر بٹھائے، اس سے بھی توجہ، اور پھر بچے کی گدگدیاں نکالے اور بچے کے ساتھ کشتی لڑے، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ مل کر پودوں کو پانی دیا جائے۔ گھر میں پرندے ہیں تو پرندوں کو پانی دیا جائے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ بچوں کو پیار کریں اور ان کو گلے لگائیں، بچوں کی تعریف کرے والد، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کے ساتھ والد کی توجہ بچوں کو مل سکتی ہے، اور پھر اس پر بچے کا مزاج والد کے ساتھ مناسبت رکھے گا۔ والد چند دن میں اپنے بچے کے مزاج میں واضح تبدیلی دیکھے گا۔ تو اس وجہ سے، اور پھر کب تک اپنے بچے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے یہ چند باتیں ایک صاحب کو بتائی، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ذرا پہلے بتاتے، اب تو ہمارا وقت گزر گیا۔ نہیں، دیکھیں انسان کے تبدیل ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کب تبدیل ہوئے تھے؟ پتھر سے زیادہ سخت دل تھے۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک سائل میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چوری کی؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا ڈاکہ؟ کہتے نہیں اس سے بھی بڑا گناہ۔ زنا ہو گیا؟ نہیں اس سے بھی بڑا گناہ۔ بتائیے کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا بتائیے تو صحیح۔ تو وہ صحابی رسول بتانے لگے کہ اللہ نے مجھے زمانہ جہالت میں ایک بیٹی دی تھی، میرے سردار نے کہا کہ اسے زندہ درگود کر کے آئیے، میں سخت دل نے اس کو پکڑا، وہ روتی چلاتی رہی، سب کچھ کہتی رہی، میں اس کو لے گیا اور پھر میں نے جنگل میں جا کے گڑھا کھودا اور وہ بیٹی اپنے دوپٹے سے مٹی بہر نکالتی رہی۔ مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس کو ڈالا، بیٹی چیختی رہی بابا مجھے چھوڑ دیجئے، کبھی تیرے گھر واپس نہیں آؤں گا، کبھی تیرے گھر واپس نہیں آؤں گی، میں ہمیشہ جنگلوں میں رہ جاؤں گی، مجھے چھوڑ دیجئے۔ لیکن میں نے اس کے سینے پہ پتھر رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس سائل نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چھڑ چکی تھی، لیکن ان کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو دیکھیں تبدیلی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بھی انسان اپنے گناہوں سے، اپنے مزاج سے توبہ کر لے اور تبدیلی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے، اس وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج بھی والدین، والدہ، والد نیت کر لیں اپنے بچوں کو تبدیل کرنے کی، بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ رب العزت سے مدد بھی طلب کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے بچوں کو ضرور تبدیل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔